هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن میں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کے حوالے سے ایک فضیلت سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آج کے ٹاپک کی جانب بھی بڑھیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیث ما کنتم فصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے اس پروگرام کے کئی ایپیسوڈز آپ کو پیش کیے ہیں، اور احکام قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو بہت سی چیزیں ہم نے بیان کی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ جو سمجھیے کہ عبادات کے حوالے سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، پھر ہم نے اسی طریقے سے وضو اور تیمم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں، کچھ ایپیسوڈز ہم نے ریکارڈ کروائے تھے۔ تو عبادات کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں پچھلے ایپیسوڈز میں بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ان عبادتوں کا کہاں کہاں پر کن کن آیات میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وہ تفصیل سے ہم نے کوشش کی کہ ایک ایپیسوڈ میں ظاہر ہے بہت کچھ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک ایپیسوڈ میں ایک ہی ٹاپک پر کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش ہم نے الحمدللہ کی۔ آج بھی ہم عرض کریں گے، اور آج ہم کچھ عبادات کے بعد معاملات کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے کیا کیا کام سر انجام دینے ہیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہمارا گھر بار ہے، اس کو بھی سنبھالنا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کرنی ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کیا کیا چیزیں اختیار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں، چونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور یہ جس طریقے سے ہمیں عبادات کا حکم دیتا ہے، وہیں پر اپنے گھر بار کو سنبھالنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن کریم ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو احکام قرآن میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تجارت۔ جی ہاں ناظرین، چونکہ ہمیں زندگی گزارنی ہے، اپنے گھر والوں کی پرورش کرنی ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں جناب اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو ان کے سارے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ایک ذریعہ ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے تجارت، یعنی خرید و فروخت، جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں تجارت کہتے ہیں، بزنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، اور کن کن کاموں سے منع کیا ہے۔ جب آپ تجارت کرتے ہیں اور آپ جب دکان پر بیٹھے ہیں اور آپ کسی چیز کو فروخت کر رہے ہیں، کچھ چیز خرید رہے ہیں، تو اس لین دین کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر کن چیزوں کا ہمیں جو ہے نا دھیان رکھنا ضروری ہے، اور کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج تفصیل سے ہم اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جس آیت میں ہمیں تجارت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسکرین پر اس وقت ہمارے سامنے ایک آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اسے تو پوری آیت ہے، لیکن ایک آیت کا حصہ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے حلال فرما دیا بیع کو۔ بیع یعنی خرید و فروخت۔ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا خرید و فروخت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو۔ یعنی آپ دیکھیے دونوں کے اندر بظاہر فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ سود لے رہا ہوتا ہے نا، تو سود کے اندر بھی فائدہ تو ہوتا ہے، اس کے اندر انویسٹ کے طور پر ہمیں کچھ پیسہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ خرید و فروخت کرتا ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پیسہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دین اسلام نے ایک خوبصورت نظام دیا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دے کر، کسی کو پر زیادتی نہ کر کے ہمیں معاملات کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ وہ ہے بیع۔
جسے خرید و فروخت کہتے ہیں۔ خرید و فروخت کے حوالے سے مزید بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ آیت کریمہ آج کی جس پر ہم گفتگو کریں گے، آئیے مزید تفصیل سے اس پر بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، تو گفتگو چل رہی تھی ہماری قرآن کریم میں جو تجارت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو یعنی تجارت کو، خرید و فروخت کو الحمدللہ حلال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں ارشاد فرماتا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس آیت کے جو پہلا جز ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور اللہ نے خرید و فروخت کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے، اور خرید و فروخت کی کیا اہمیت ہے، ہمارے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں مزید بھی مقامات پر اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ خرید و فروخت کی حلال ہونے کو تو بتا دیا، یہ حلال ہے، لیکن اب ظاہر ہے اور بھی صورتیں اس کے اندر بنتی ہے کہ اس حلال کام کو کچھ لوگ اگر جھوٹ بول کر کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کر کے کرتے ہیں، یا دیگر اور کون کون سی چیزیں اس میں اس طرح کی پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حلال کام جو ہے وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حلال ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، لیکن اگر ہم کچھ ایسے کام کر دیں تو حلال پھر یہ حلال نہیں رہتا، اس کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب اس کو مزید اور مقامات پر مزید ارشاد فرمایا کہ اس حلال کام کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 29 میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں خرید و فروخت کا تو حکم مل گیا ایک طرف، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تجارت کا، اور قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال کیا، لیکن اب اس کے حوالے سے مزید فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے ہمارے دین کی۔ اب بیع کرنا بھی ہے، خرید و فروخت کرنا بھی ہے، لیکن ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اب خرید و فروخت کے اندر اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا مال دبا لے رہے ہیں، جناب جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ حلال کام کو حلال طریقے سے کیا جائے تو وہ حلال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر حلال طریقے کو حرام طریقے سے کیا جائے پھر وہ حلال نہیں بلکہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک کام جو بذات خود حلال ہے لیکن اس کو کیا جا رہا ہے حرام طریقے سے، اس میں غلط چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، وہ حلال نہیں رہا۔ تو اسی طریقے سے بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا ایک حلال کام ہے، لیکن اس میں نہ جھوٹ ہونا چاہیے شامل، نہ اس میں دھوکہ شامل ہونا چاہیے، نہ اس میں خیانت ہونی چاہیے، نہ اس میں جناب کسی کی دل آزاری ہونی چاہیے، نہ اسی میں کسی کے مال کو غصب ہونا چاہیے، نہ اس کے اندر جناب کسی کو اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ایذا پہنچنی چاہیے۔ اگر پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اب ظاہر ہے اس کے ایک اپنے مسائل ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ مل کر کے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، 3 لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا بزنس ہوتا ہے تو بعض اوقات 3 سے زیادہ بھی جناب 4-5 لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، وہ ان کی پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے کام کرنا ہے لیکن حلال طریقے سے کرنا ہے۔ مزید اگر آپ آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے پارہ 6 سورہ انعام آیت نمبر 152 میں مزید ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے اور اس طرح کے کام ہے جس میں ناپ تول کے معاملات ہیں، جیسے آپ دیکھیں کریانے والے جو ہوتے ہیں، جن کی کریانے کی دکان ہوتی ہے تو وہ ناپ اور تول کا کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو فروٹس بیچنے والے ہیں یا سبزیاں بیچنے والے ہیں، تو کئی لوگ ہیں جو تول کر کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں یا ناپ کر کئی چیزوں کو جو نا وہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر بزنس ہے تو ان کے لیے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ مزید اگر آپ دیکھیں گے آگے قرآن کریم کے پارہ 30 کی بڑی ایک مشہور صورت ہے سورہ مطففین، اس کی آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں
جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو مذمت ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر آپ احادیث کریمہ کی طرف جاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میرے سامنے ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ ناپنا اور تولنا۔ اللہ اکبر۔ تو ناپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے انسان ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اختیار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تجارت کے حلال ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ تجارت کرنا یہ حلال ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یہاں سے ہمیں حکم مل گیا اور واضح طور پر یہ فرمان مل گیا کہ اب جو بندہ تجارت کرنا چاہے، جو خرید و فروخت کرنا چاہے، وہ حلال ہے، لیکن اس حلال کام کو حلال طریقے سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اگر اس کے اندر حرام چیزوں کی آمیزش ہو گئی، اس میں ایسے طریقے اختیار کر لیے گئے، اگر آج آپ دیکھیں اگر معاشرے کے اندر تو جھوٹ کتنا عام ہے۔ یعنی آج تو تاجروں کو، جو بزنس مین ہیں، ان کو یہ کہتے سنائی دیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جھوٹ کے بغیر تو ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جبکہ آپ اس کے جو مذمت ہے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، میرے سامنے مزید بھی کچھ روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ مال حرام طریقے سے کماتا ہے، اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا دیگر اس طرح کے اور کام کرتا ہے جو نہیں کرنے چاہیے، اس کی کیا وعیدیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ غور کیجئے، ہم جو کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں، جو یہ کمائی ہے یہ حرام کی ہے، یہ حلال کی ہے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں جو آپ اگر اسکرین پر نظر کریں گے تو وہاں پر موجود ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں جناب، یہ خرید و فروخت کے نام پر، بزنس کے نام پر ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے سود کوئی کاروبار نہیں ہے، کاروبار تو حلال چیز کا نام ہے نا، کاروبار وہی ہے جو حلال، اور حلال کیا ہے؟ خرید و فروخت کرنا۔ آپ بزنس کرتے ہیں تو یہ حلال ہے، اور سود یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ تو ہے ہی دھندا خراب کا، یہ تو ہے اس کے اندر برکت ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ سود کی لین دین کے ذریعے سے جناب مال حاصل کر رہے ہیں، اس مال کو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں۔ آپ کے بچوں کے خون کے اندر جو چیز ہے، یعنی جو خون بڑھ رہا ہے، وہ حرام کی کمائی سے بڑھ رہا ہے، مجھے بتائیے اس میں برکت کیسی ہوگی؟ اور یقین مانیے جو خون حرام کے مال سے بڑھتا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن وہ جہنم میں جانے کا حقدار ہے، اور اس کا ذریعہ آپ بن رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کا مال کھلا رہے ہیں جو سود حرام ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو کاروبار سمجھ لیا، کاروبار نہیں ہے، کاروبار تو اللہ پاک نے حلال کیا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، جو حلال ہے اس کو حلال آپ کہیں، اور آپ سود کو بھی اگر کاروبار کہیں گے تو یہ تو ناانصافی ہے۔ جبکہ اللہ فرما رہا ہے حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام فرمایا ہے، تو جو چیز حرام ہے اس کو ہم کاروبار کہہ نہیں سکتے، وہ کاروبار ہے ہی نہیں، وہ کوئی بزنس نہیں ہے، وہ تو حرام چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک غضب فرماتا ہے اس پر کہ جو بندہ حرام کی ذریعے کرتا ہے، اور سود کی حرمت، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھتے ہیں تو کئی احادیث ملتی ہے جس میں فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کے معاملات کرنے والا ایسا ہے گویا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ بندہ کبھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ ماں کے ساتھ بدکاری کتنی بری یہ چیز ہے، اور بندہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ سود کھانے والا جو ہے اس کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ وہ گویا کہ اس درجے پر آ جاتا ہے۔ تو یوں
سود بظاہر مزہ آتا ہے کہ چلیں تھوڑا سا ہمیں انٹرسٹ مل گیا ہے، لیکن اس طرح جو ہے نا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو انٹرسٹ چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا مال بڑھے، اللہ نے خرید و فروخت رکھی ہے نا آپ کے لیے، اللہ پاک نے حلال ذریعہ رکھا ہے، اس کو اختیار کیجیے، اور جو اس حلال کو صحیح انداز سے کرتا ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ میں آپ کے سامنے مزید کچھ فضائل بیان کرتا ہوں۔ یہ تو میں نے کچھ آپ کے سامنے وعیدیں بیان کی ہے کہ جس میں جناب والا اگر بندہ یہ سود کے معاملات کرتا ہے اور اگر اپنے حلال معاملات کرتا ہے تو اس کی جو وعیدیں ہیں، اب اگر کوئی بندہ نہ جھوٹ بولے، نہ اس کے اندر امانت میں خیانت کرے، نہ دھوکہ دے، حلال طریقے سے کرتا ہے، اب اس کے کیا فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سبحان اللہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا امانت دار تاجر، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار، ذرا اوصاف سنیے گا، سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور امانت دار ہو، ٹھیک ہے، امانت کے اندر خیانت نہ کرتا ہو، جو آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، امانت میں خیانت کرنا، کسی کا مال لے کر بھول جانا، اس کو لوٹانا ہی نہیں، پھر اس میں خیانت کرنا، اس کو کھا جانا، لاکھوں کروڑوں کے لوگوں کے جو نا مال ہڑپ کیے جا رہے ہیں، جس کی مثالیں ہمارے مارکیٹس کے اندر موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سچائی کا ہونا، اس کی بھی خلاف آپ دیکھیں تو جھوٹ کتنا زیادہ عام ہو چکا ہے، لیکن بندہ اگر ان جھوٹ سے اور امانت میں خیانت سے بچے، امانت کا پاس رکھے، سچائی پر قائم رہے، نبی پاک نے کتنی پیاری یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یقین مانیے کتنی پیاری یہ فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے کام کو، اپنی تجارت کو حلال طریقے سے کرتے ہیں، ان کو یہ ساری برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف بھی بڑھیں۔ آئیے مزید آپ کو میں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے، سنیے گا جو میرے بزنس مین اسلامی بھائی اس وقت جو سن رہے ہیں، جو تاجر مجھے سن رہے ہیں، فرماتے میرے آقا پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ چیز بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی کا لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یہ اوصاف میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجیے، اگر آپ ایک تاجر ہیں، ایک بزنس مین ہے، تو یہ اوصاف کیا میرے اندر ہے؟ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کوئی چیز بیچیں تو اس کی خواہ خواہ کی تعریفیں بیان نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، ایک چیز جناب والا وہ ہے 100 روپے کی مثال کے طور پر، لیکن اس کی اتنی بڑائی بیان کرنا، اس کی اتنی تعریفیں بیان کرنا، اور اس کو جناب اتنا بڑا چڑھا کر جھوٹ بول کر اس میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی، حالانکہ وہ جانتا ہے اس کے دل میں سب کچھ ہے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ کپڑا ایسا ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں جو چیز میں بیچ رہا ہوں کسی کو دکان پر بیٹھ کر کے، وہ چیز اتنی خوبی والی ہے ہی نہیں، اس کے اندر بہت سارے عیب ہیں، لیکن عیبوں کو چھپا دیا، کپڑے کا اوپر کا حصہ دکھایا، اندر کا چھپا دیا۔ اگر فروٹس بیچ رہے ہیں تو جناب اوپر کا حصہ دکھا رہے، اندر کیا ہے وہ کیڑے پڑے ہوئے اس کے اندر، اس کو نہیں دکھا رہے۔ سبزی بیچنے والا سبزی جو نا وہ خراب ہو چکی ہے، لیکن اس کو اس قدر بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے اتنی تعریف کی جا رہی ہے، وہ 100 روپے کی چیز کو 1000 روپے کی جناب بیچی جا رہی ہے، لیکن کس وجہ سے؟ جھوٹی تعریفیں کر کے۔ ناظرین یقین مانیے یہ اوصاف اگر ہمارے اندر نہیں جو حدیث کریم کے اندر موجود ہے تو انسان پھر خسارے کے اندر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ مزید سنیے، سیدنا رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ قیامت کے دن جو تاجر ہوں گے، جو بزنس مین، یہ فاسق گنہگار اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو اللہ عز و جل سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے۔ جی ہاں، یہ اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا ہی کرنے ہوں گے، ورنہ یقین مانیے کہ ہم جو نا وہ پھنس جائیں گے قیامت کے دن۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، فرشتہ اس کے پاس آیا اس کی روح نکالنے کے لیے، تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا میں نہیں جانتا۔
اسے کہا گیا غور تو کر. کہنے لگا اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تو امیر کو مہلت دیتا تھا اور غریب کو معاف کر دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے فرشتو اس سے درگزر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف اس عمل کی وجہ سے کہ وہ اپنی تجارت کو صحیح انداز سے کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، لوگوں کو مہلت دینا، غریبوں کو معاف کر دینا، امیروں کو مہلت دینا، یہ اچھے اوصاف ہیں. اگر یہ اوصاف ہم اپنے اندر لے کر آئیں انشاءاللہ ہماری تجارت بھی ایک اچھی تجارت ہوگی، ایک ہم اچھے بزنس مین بنیں گے. جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، اس کے حبیب چاہتا ہے، ہم اس طرح کے انشاءاللہ بزنس مین بن جائیں گے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو میں پھر سے دہراتا ہوں جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو انشاءاللہ پیچھے دیکھنے کو ملے گا. اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا اور سود کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے. اب لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو کس انداز سے اچھے طریقے سے ہم خرید و فروخت کو کریں اور سود کو تو بھول ہی جائیں. جی ہاں، حرم الربا اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو اب لہٰذا ہم اس کی طرف نہ دیکھیں بلکہ ہم حلال کی طرف توجہ کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. حلال کیا ہے؟ وہ خرید و فروخت ہے. اس کے حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی بزنس مین ہے، بزنس کرتے ہیں یا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں ایسے بھی لوگ ہوں جو کسی بزنس کی طرف بڑھ رہے ہوں، میں یہ کام شروع کر دوں، اب اس کو ہمیں اچھے انداز سے کرنا ہے. یاد رکھیے گا، دیکھیے روٹی حلال ہے، لیکن اس کو اگر ہم جناب والا حرام طریقے سے حاصل کریں گے نا تو پھر یہ حلال نہیں رہے گی. روٹی کھانا ظاہر سی بات ہے حلال ہے، اس میں کیا چیز ہے، لیکن آپ کسی کی روٹی چوری کر کے کھائیں گے، اب یہ چوری کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے نا، اب یہ غلط ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے جناب خرید و فروخت کرنا ایک حلال کام ہے، لیکن اس میں اگر آپ جھوٹ ملا دیتے ہیں، دھوکہ شامل کر دیتے ہیں، اس طرح کی اور چیزیں اگر جو ناجائز اور حرام ہے شامل کر دیتے ہیں، پھر یہ کام آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. اس لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ابھی کام کر رہے ہیں تو شرعی اعتبار سے آپ اس کی اسکیننگ کروا لیں، علماء اہل سنت سے، مفتی صاحب سے آپ اس کے حوالے سے معلوم کر لیں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. مثال کے طور پر میں ایک کریانے کی دکان کھولنے جا رہا ہوں، اب میں کیا کروں، کس انداز سے کروں. میں ایک بزنس کرنا چاہ رہا ہوں کپڑوں کا، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں دیگر اور چیزوں کا، اب میں کن چیزوں کا خیال کروں، کیا میرے لیے حلال ہے، کیا میرے لیے حرام ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کو بتائیں. پھر کام کریں گے انشاءاللہ برکت بھی ہوگی اور بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آج ہم نے تجارت کو ڈسکس کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر تجارت کے حوالے سے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جو ہمیں حکم ارشاد فرمائے ہیں، اور برائیوں سے بچتے ہوئے جو ہمیں کس انداز سے کرنا ہے، ناپ تول سے میں کمی سے بچتے ہوئے ناپ تول پورا کرنا ہے، یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. احادیث کریمہ کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے. لہٰذا آپ بھی اس طرح بڑھیے، اور اگر جو ناپ تول کرنے والے ہیں وہ بھی صرف چند پیسوں کی خاطر، یاد رکھیے گا یہ دنیا کا پیسہ یہیں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ قبر میں ایک پائی کا بھی جو ہے وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں جانے والی ہے، کچھ پیسہ نہیں جانے والا ہے، سب یہیں پر رہ جانے والا ہے. تو لہٰذا کچھ پیسوں کی خاطر جو ہے نا اس طرح اپنی آخرت کو تباہ کرنا عقل مندی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تجارت میں برائیوں سے بچتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ اس پہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں.